اللہ 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 الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور نماز کو توڑنے والی چیزیں یعنی نماز کے مفسدات جو ہیں وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بیان کیے تھے، اس میں سے چند ہم نے بیان کر دیے تھے، اور مزید جو ہے وہ ہم اس ویڈیو میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علمی پکار کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کا جو مسئلہ ہے نماز کو توڑنے والی چیزوں میں وہ ہے قبلے سے اپنے سینے کو پھیر دینا۔ جو سینہ ہے جو قبلے کی طرف ہوتا ہے ہمارا، جس کو ہم استقبال قبلہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کے اندر نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کر سینے کو 45 ڈگری یعنی اس طرح سے قبلہ ایسے ہے اور ایسے کر دیا، تقریباً 45 ڈگری اس طرف یا 45 ڈگری اس طرف، تو اگر کسی نے جان بوجھ کر اتنا سینہ اپنا پھیرا، اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ 45 ڈگری پھیرا یا اس سے زیادہ پھیر لیا تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے پھیرا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کہنے سے پہلے جو ہے وہ اس نے سینہ اپنا ٹھیک کر لیا تو نماز اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ اگلا مسئلہ یہ کہ نماز میں اگر سامنے کی طرف کوئی موذی جانور آ جائے، جیسے سانپ ہے یا بچھو ہے یا چھپکلی ہے، اس طرح کا کوئی موذی جانور سامنے اگر آ جاتا ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ وہ نقصان پہنچائے گا، نقصان پہنچانے کا اگر اندیشہ ہے تو کوئی چیز اگر ہمارے پاس رکھی ہے، کوئی لاٹھی، کوئی اس طرح سے لکڑی وغیرہ، تو ہم اس سے جو ہے وہ وار کر کے اس چیز کو مار سکتے ہیں، اور 2 ضربوں میں مار سکتے ہیں۔ اگر 2 ضربوں میں ہم نے اس کو مار دیا تو نماز ہماری نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر 3 ضرب میں یا 3 سے زیادہ ضربوں میں اس کو ماریں گے تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضربیں ہوں، 2 قدم چل کر 2 ضربوں میں اگر مارا ہے اس کو تو نماز ہماری نہیں ٹوٹے گی۔ اگر 3 قدم چلنا پڑا یا 3 ضربوں میں مارا ہے تو اس سے نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر ان کے اندیشہ نہیں ہے نقصان پہنچانے کا، بلکہ وہ سامنے سے گزر گئے اور چلے گئے، تو پھر جو ہے وہ اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ مارنا اس وقت ضروری ہوگا جب نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو۔ اگلا سوال اسی سے یہ ہے کہ مفسدات نماز میں اگلا ہی ہے کہ 3 جوں اگر کسی کے جوئیں نکل رہی ہیں تو نماز میں اگر 3 جوئیں اگر اس نے ایک ساتھ ماری ہیں، ایک جو ماری، پھر دوسری جو ماری، پھر تیسری جو متواتر ماری، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اپنے کوئی کسی جسم کا کوئی حصے کا بال اکھیڑا، ہاتھ کا بال یا چہرے کا بال یا داڑھی کا بال کسی نے اکھیڑ کر توڑ دیا، تو 3 بال اگر کسی نے پے در پہ اکھیڑ کر نکال دیے ہیں، توڑ دیے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر مختلف ارکان میں توڑیں، کھڑے تھا اس وقت ایک بال توڑا ہے، پھر رکوع میں چلا گیا اس میں ایک بال توڑا ہے، پھر سجدے میں چلا گیا وہاں پر ایک بال توڑا ہے، اور الگ الگ کر کے یہ بال توڑے ہیں کہ الگ الگ کر کے جوؤں کو مارا ہے، تو اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ جو نماز میں ہاتھ کو حرکت دینے یا کھجانے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی رکن میں کتنی مرتبہ کھجائیں اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نماز میں کسی رکن میں جیسے قیام میں کھڑے ہیں یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں، تو ایک رکن میں 2 مرتبہ اپنے ہاتھ کو حرکت دی جا سکتی ہے۔ اب اس حرکت دینے سے آپ جو ہے وہ کھجا بھی سکتے ہیں اور اپنا چشمہ، ٹوپی وغیرہ بھی ٹھیک کی جا سکتی ہے ایک ہاتھ سے۔ تو اصل ہے حرکت دینا ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک رکن میں 2 مرتبہ کی اجازت ہے، تیسری مرتبہ جیسے ہی ہم ہاتھ کو حرکت دیں گے تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر میں نے ہاتھ اٹھایا، قیام میں ہوں، ہاتھ اٹھا کے میں نے یہاں پر کھجایا، ایک دفعہ ہو گیا، اس کے بعد میں نے ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھا کے میں نے اس طرف کھجا لیا، یہ 2 بار ہو گیا۔ اب جب جیسے ہی میں اسی رکن میں کھڑے ہی تیسری بار اگر ہاتھ اٹھاؤں گا تو یہ نماز جو ہے میری ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ۔ اسی طرح حرکت دینے کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، ایک دفعہ میں نے یہاں حرکت دی ہاتھ کو،
دوسری مرتبہ میں نے اسی ہاتھ سے پاؤں کو کھچایا، ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھایا ہے لیکن 2 دفعہ حرکت دی، ایک دفعہ ہاتھ کی طرف، دوسری دفعہ جو ہے وہ پاؤں کی طرف میں نے حرکت دی، تو اب یہ میرا 2 شمار ہو جائے گا۔ اب میں نے ہاتھ باندھ لیا، جب دوسری دفعہ اٹھاؤں گا، تیسری دفعہ حرکت دینے کے لیے، تو اب یہ تیسرا کاؤنٹ ہوگا، میری نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اصل ہے ہاتھ کو حرکت دینا، ایک رکن یعنی قیام ایک الگ رکن ہے، رکوع ایک الگ رکن ہے، سجدہ ایک الگ رکن ہے، قاعدے میں بیٹھتے ہیں وہ ایک الگ رکن ہے، تو یہ ہر ایک الگ الگ رکن ہے۔ تو اس میں 2 مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کھجا سکتے ہیں، حرکت دے سکتے ہیں، تیسری مرتبہ جیسے ہی ہم ہاتھ کو حرکت دیں گے یا کھجائیں گے، اس سے ہماری نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگلا مسئلہ ہے تکبیرات انتقال میں جو لفظ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اس کے اندر بعض لوگ بہت غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لفظ اللہ کا جو الف ہے، اس پر اگر کسی نے اس کو کھینچ کر پڑھا، اللہ کہا کسی نے، یا پھر جو اکبر کے اندر الف ہے اکبر کہا کسی نے، اس پہ کھڑا زبر لگا دیا، یہ اکبر کا جو با ہے اس کو اکبار کہا، اکبار، یہ تینوں اگر اس حالت میں پڑھا کہ لفظ اللہ کے الف کو کھینچ دیا یا اکبر کے الف کو کھینچ دیا یا اکبر کے با کو کھینچ دیا، تو اس طرح اگر کوئی پڑھتا ہے لفظ اللہ اکبر کو، تو اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ معنی جو ہے وہ فاسد ہو رہا ہے، معنی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کے اندر اس طرح سے کہا تو نماز ہی اس کی شروع نہ ہوگی، کیونکہ معنی جو ہے وہ فاسد ہے، ٹھیک ہے نا، معنی خراب ہے جس کی وجہ سے نماز اس کی شروع نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہم اذکار پڑھتے ہیں، جو قرات ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے جو اس کا معنی ہے وہ فاسد ہو رہا ہے، معنی بالکل تبدیل ہو گیا اور خراب اور فاسد معنی پیدا ہو گیا، اس سے بھی جو ہے وہ نماز ہماری ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ تھی نماز کو توڑنے والی چیزیں جس کو ہم مفسدات نماز بھی کہتے ہیں۔ اس کا جو پارٹ 1 ہے وہ اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے اس ویڈیو کو ڈسکرپشن سے پارٹ 1 کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔